السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ ایک صحابی کا دجال سے ملاقات کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا۔ مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس شدید ہوا اور طوفانی لہروں کے باعث ہماری کشتی اور سمندر میں موجود دیگر کشتیاں ڈولتی جاتیں۔ کشتی کے مسافر اس صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کے بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ تھک ہار کر ملا نے بھی چپو چھوڑ دیے اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ موت یقینی ہے۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اور منزل کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ خبر بھی نہ تھی کہ کشتی کس سمت جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں اب کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی۔ اس خوف و ہراس کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی کے رات بھر ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو کچھ خبر نہیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ پھر اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزرا اور اسی طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی گئی اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے۔ پھر اچانک 30 دنوں کی اس صورتحال کے بعد بھولے بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو یہ منظر دیکھ کر امید کی کچھ کرن نظر آئی اور ملا نے جلد از جلد وہاں تک پہنچنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ چپو چلانا شروع کر دیے اور کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کی طرف لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب موت کے سوا کوئی چیز نہیں، ان کے چہرے زندگی کی امید سے چمک رہے تھے۔ پھر کشتی جوں جوں قریب ہوتی گئی، درخت صاف دکھائی دینے لگے۔ ملا پوری طاقت سے کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ان درختوں تک پہنچا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرے کے باعث ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھتی رہی اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقعی کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے پر اترے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے، اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور دیکھنا تو دور کی بات سنا بھی نہ تھا۔ اس پر اب اسرار جزیرے پر اس کو دیکھ کر سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بلا کیا ہے؟ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی اور مسافر کے جواب سے پہلے وہ جانور خود بولا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس سے پوچھا۔ میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بے حد شوق ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔
یہ سن کر ہم تمام مسافر حیران و پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان بنے ہوئے راستے سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ جانور پھر آگے چلا اور سب مسافروں کو ایک بڑے دروازے سے گزارتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی سب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قداور، اتنے زیادہ رعب والا شخص کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے سوال کرنے والے مسافر سے پوچھا۔ عرب قبائل لخم اور جذام کے لوگ ہیں، اور ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ آپ بیتی اور یہاں تک پہنچنے کی ساری داستان سنا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا، ذرا مجھے نخلستان بیسان کے متعلق تو بتاؤ، ان کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک مسافر نے پوچھا۔ خبردار، عنقریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا، وہ قیدی غصیلے انداز میں بولا۔ پھر وہ مسافروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اچھا طبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے؟ مسافروں نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا، عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے زغر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مسافروں نے پوچھا۔ یہی کہ اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر وہاں پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ پھر وہ پوچھنے لگا، اچھا مجھے ذرا امیوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا، انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہیں۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے اور عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قیدی نے پوچھا۔ جواب ملا، لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے، اور اب وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھنکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی، پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا میں کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی، وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ہمیں ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ میری ویڈیو لاسٹ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔
مسافروں نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔